الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان راہ خدا میں سفر کرنے کے حوالے سے۔ راہ خدا میں سفر کرنے کے بھی بہت فضائل ہیں۔ آئیں ہم سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کی رہائش مدینے میں تھی۔ وہ پیدا بھی مدینے میں ہوئے اور اپنی زندگی بھی مدینے میں گزاری اور آخری وقت بھی مدینے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کا نماز جنازہ تیار کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنی جائے ولادت سے، یعنی جہاں پیدا ہوا تھا، اس کے علاوہ کسی اور شہر میں اس کا انتقال ہوا ہوتا۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہ الرضوان نے تعجب کیا اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راز کیا ہے؟ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو بندہ اپنی جائے ولادت یعنی جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جا کے مرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے حق میں اس جگہ سے لے کے، جائے ولادت سے لے کے جہاں مرا ہے، وہ ساری زمین اس کو جنت میں عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، دیکھیں نا مومن کی کیسی ہی پیاری نرالی شان ہے کہ اس کو بے اختیاری کام کے اوپر بھی اللہ پاک اجر دے رہا ہے۔ نہ ہمارا پیدا ہونا ہمارے ہاتھ میں، نہ ہمارا انتقال کرنا ہمارے ہاتھ میں، تمام چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن مومن کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، مومن کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہوتا ہے، جس کی بدولت اللہ پاک اس کو اس کے غیر اختیاری کام پر بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کے برعکس کافر اگر اچھا کام بھی کرے، اختیاری طور پر بھی کرے، تو اس کو اس کا اجر نہیں دیا جاتا۔ لہٰذا اس سے پتہ کیا چلا کہ نجات کا دار و مدار غلامی مصطفیٰ ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، آپ نے سنا کہ راہ خدا میں سفر کرنے کے حوالے سے، تو آئیں اب میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے لگا ہوں کہ دعوت اسلامی 15 نومبر سے لے کے 15 دسمبر تک ماہ